یہ بات ہے قرآن کی۔ قرآن کہتا ہے اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو عدل قائم رہتے ہیں، اور جب عدل کا نام آتا ہے تو تاریخ صرف ایک نام لیتی ہے۔ کی اور بڑھ رہے ہیں، بس 500 ہی ہیں، اگر 5000 بھی آ جائے تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ گناہ زیادہ ہے، مگر علی ابن طالب بھی ان کے ساتھ ہیں۔ کیا کہا؟ علی ابن طالب؟ قلعے کے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کروا دو، علی کو پیغام بھیجو، جو کچھ وہ کہیں گے ہم سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی ہاں، علی ابن طالب۔ قرآن کہتا اے ہے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو۔ اور اسکالرز کہتے ہیں اس آیت کا زندہ نمونہ علی ابن طالب علیہ السلام تھے۔ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی تلوار ہے جس کی دھار کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج بھی شیر خدا کی طاقت دلوں میں گونجتی۔ بعض علماء کے مطابق علی علیہ السلام کا عدل صرف الفاظ میں نہیں تھا، ان کا ہر فیصلہ، ہر قدم قرآن کے اس حکم کا عمل تھا جو عدل اور حق کا حکم دیتا ہے۔ میں اکیلا ہی 1000 سپاہیوں کو ہرا سکتا ہوں۔ مرحاب نے زوردار وار کیا لیکن وہ وار خالی چلا گیا۔ اگلے ہی لمحے مولا علی کی ذوالفقار چمکی اور ایک ہی وار میں مرحاب زمین پر گر پڑا۔ اس دن ثابت ہو گیا بات ہے نام نہیں، حق کی طاقت ہے۔ حضرت نیو جنریشن کا یہ کوشچن ہوتا ہے حضرت علی کس طرح شہید ہو گئے، کیونکہ جنگ میں تو کوئی انہیں ہرا نہیں سکتا۔ اس سوال کا جواب صرف یہ ہے، مسجد کوفہ کی اور جا رہے تھے۔ مسجد کے دروازے کے پاس اندھیرے میں ایک دشمن چھپا بیٹھا تھا، عبد الرحمن بن ملزم۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سجدے میں گئے، اس نے زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے وار کیا، خون زمین پر گرا، فضا میں سناٹا چھا گیا۔ ظلم نے جنگ کا راستہ چھوڑ کر دھوکے کا راستہ چنا۔ مگر علی رضی اللہ عنہ نے سر اٹھایا اور صرف اتنا کہا، فزت و رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ شیر خدا کا جواب تھا، کیونکہ علی علیہ السلام کے لیے موت شکست نہیں تھی، یہ رب سے ملاقات تھی۔ اور جب شیر خدا دنیا سے گئے کی تلوار اب بھی زندہ تھی۔ ذوالفقار حضرت علی کی نشانی زمین پر پڑی تھی اور یزیدی لشکر لوٹ پاٹ کر رہا تھا۔ عمر بن سعد نے ذوالفقار کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ہاتھ لگایا ذوالفقار خود ہوا میں اچھلی اور اس کا ہاتھ چیر ڈالا۔ ایک ایک یزیدی سپاہی آگے آیا، لیکن ہر بار تلوار خود گھوم کر حملہ کرتی رہی، جیسے کہہ رہی ہو میں غداروں کے ہاتھ نہیں آتی۔ کہتے ہیں اس رات 72 بار ذوالفقار نے چمک کر آسمان کو روشن کیا تھا، ٹھیک اتنی بار جتنے لوگ شہید ہوئے تھے۔ یزیدیوں کو لگا امام حسین زندہ ہو گئے۔ اگلے دن صبح جب اہل حرم میدان میں آئیں تو ذوالفقار خود چل کر بی بی زینب کے قدموں میں گر پڑی اور لوہے سے خون کے آنسو ٹپکے۔ یزیدیوں نے تلوار کو دفن کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار وہ زمین پھٹ کر باہر آ جاتی۔ آخر میں وہ تلوار غائب ہو گئی۔ کہتے ہیں وہ ابھی بھی امام زمانہ کے پاس ہے اور قیامت کے دن پھر لڑے گی۔ کربلا نے بتا دیا ذوالفقار صرف تلوار نہیں، سچ کا وارث تھی، اور سچ کبھی ظالم کے ہاتھ نہیں آتا۔ حسین شہید ہو سکتے ہیں لیکن ان کا پیغام نہیں۔ حضرت علی کی تلوار ذوالفقار سے آج کی زندگی میں ہمیں یہ سگنیفیکنس ملتا ہے کہ آج ذوالفقار کسی بیٹل فیلڈ میں نہیں، آج ذوالفقار اس آواز کا نام ہے جو ظلم کے خلاف اٹھتی ہے۔ اگر تم سچ کے ساتھ کھڑے ہو تو سمجھ لو ذوالفقار آج بھی زندہ ہے۔ ہر اس دل میں جو علی علیہ السلام جیسا عدل چاہتا ہے اور حسین علی علیہ السلام جیسا صبر۔